حکومت کی میڈیا کے حوالے سے پالیسیز مسلسل شدید تنقید کے شکار ہے۔ حکومت اس معاملے میں بہت دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ گاہے بگاہے ایڈوائزز ہیں جو کہ پیمرا کے ذریعے میڈیا چینلز کو مل رہی ہیں، جس کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے، اور اس کی تشہیر حالیہ دنوں میں بہت زیادہ ہوئی جب مختلف ایڈوائزز یا مختلف اقدامات اور نوٹیفیکیشنز کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے میڈیا تک پہنچے اور پھر ان کی تشہیر ہوئی۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے ان میں سے ایک میں یعنی کہ میڈیا اینکرز پر ٹی وی ٹاک شوز میں بطور مہمان پیمرا کی جو پابندی لگائی گئی تھی، شرکت پر جو پابندی لگائی تھی، اس کا آرڈر معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج یہ حکم جاری کیا، جبکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوز چینلز پر پابندیوں پر پیمرا کی خوب کلاس لی تھی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو عدلیہ مخالف پریس کانفرنس پر شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے پرسوں طلب کر لیا ہے۔ پرسوں صبح 9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو بلایا گیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان سے آج شو کاز نوٹس میں استفسار کیا گیا کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں کہا گیا کہ فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس میں عدلیہ کے ادارے پر تنقید کی۔ نوٹس میں کہا گیا کہ فردوس عاشق اعوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بدنام کیا اور کہا کہ بیمار نواز شریف کی رہائی کے لیے خصوصی طور پر سماعت کی گئی۔ شو کاز نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے ترجمان کے طور پہ فردوس عاشق اعوان نے عوام کی نظر میں عدلیہ کو اسکینڈلائز کیا اور عدلیہ کے وقار کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس جس نے عدلیہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی اور اس شو کاز نوٹس کی وجہ بنی، اور وہ بیانات جو فردوس عاشق اعوان نے دیے اس کے چیدہ حصے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ عدالت کا کام، قانون کا کام کمزور اور طاقتور کے درمیان تفریق پیدا کرنا نہیں، رول آف لا کو انشور کرنا۔ میاں محمد نواز شریف کے کیس کے ساتھ جڑے جتنے فیصلے ہیں یہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید مظلوم بیمار قیدیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا بنے ہیں کہ یہ اب وہ بھی آئیں گے اور ان کا حق ہے۔ ہم عدالت کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اور کتنے اس طرح کے مستحق قیدی عدالت چھٹی والے دن عدالت لگا کے ریلیف دیتی ہے، باقی قیدیوں کو بھی۔ عدالت عالیہ جو ہے فی الفور سماعت کے لیے اس کیس کو مقرر کرتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو 1 گھنٹے کے لیے نوٹس کیا گیا کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ فوری جواب دیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا، حکومت پاکستان کا، وفاق کا اس کیس سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ عدالت عالیہ کے اندر جب یہ ایفیڈیوٹ مانگے گئے، اس کی مثال بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملی کہ آپ ایگزیکٹو سے، ایڈمنسٹریشن سے، حکومتی نمائندوں سے کہیں کہ آپ کی ذمہ داری اٹھا لیں کہ اگر کسی اس شخص کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا یونیک عمل ہے جس کے تحت ہمارے نمائندوں نے اس کو میرٹ کے ساتھ ریفر کیا۔ پاکستان میں عدالتی سسٹم اتنا ہی ایفیکٹو اور مؤثر ہو جائے کہ ہر قیدی کو اتنی جلدی ریلیف ملنے لگ جائے، عدالتیں جو ہے وہ عام بندے کو ریلیف دینے کے لیے متحرک ہوں، تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ جو سیٹ ہوا ہے اس کو باقی قیدیوں پہ بھی ہمیں اس کی عملداری اور فیسیلیٹیشن میں اسی طرح کے رویے نظر آئیں گے، اور قانون اتنا ہی چوکس اور چکنا ہو کہ باقی قیدیوں کو بھی ریلیف دے گا۔ اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں سے جب سے آزادی مارچ کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، وزارت اطلاعات و نشریات پیمرا کی جانب سے جو ایڈوائزز اور قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے میڈیا کے حوالے سے، اس پر خود وفاقی کابینہ کے وزراء، پی ٹی آئی کے اہم اراکین اور پارلیمنٹیرین سمیت اعلیٰ عدلیہ بھی اپنی سخت ناراضگی کا مسلسل اظہار کر رہی ہے۔ پیمرا نے 27 اکتوبر کو الیکٹرانک میڈیا پر ایک غیر منطقی پابندی عائد کرتے ہوئے ہدایت جاری کی تھی کہ نیوز چینلز کے ریگولر شوز کی میزبانی کرنے والے اینکرز اپنی یا کسی دوسرے ٹاک شو میں ایکسپرٹ کی حیثیت سے شریک نہیں ہو سکتے۔ پیمرا کے اعلامیے میں لکھا تھا کہ یہ ہدایات اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جاری کی جا رہی ہیں۔
کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے عدالتی احکامات کا تاثر دے کے نیوز چینلز پر پابندی کرنے کی نوٹیفیکیشن پر چیئرمین پیمرا کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں چیئرمین پیمرا کی جانب سے عدالتی احکامات کا تاثر دے کر میڈیا پر پابندی عائد کرنے کا اقدام توہین عدالت ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ پیمرا اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ کس کا کردار اچھا ہے اور کون ٹی وی پہ آ سکتا ہے۔ پیمرا کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہدایت نامے پر اب آپ نے دیکھا کہ ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے، ایک جانب لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے۔ چیئرمین پیمرا اس معاملے میں دباؤ میں ہیں اور ان کو جواب دینے ہیں عدالتوں میں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی مشیر خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو بھی منسلکہ امور پر اپنی ہدایات کا دفاع کرنا ہے اور یہ سب کچھ ہوگا پرسوں۔ اسی دوران پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سینئر اراکین اور کابینہ کے اراکین نے بھی اس پورے ماحول پر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حکومت کے لیے ایک منفی سچویشن ہے جو بنتی نظر آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ کی ہے کہ اینکرز کو دوسرے شوز میں جانے پر پابندی لگانے کے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، یہ بے تکا ہے اور غیر ضروری ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ جعلی خبروں کے خلاف پیمرا کو لازمی بہترین ایکشن دکھانا چاہیے، مگر اینکر سمیت فرد واحد کے حقوق اور حق راہ دہی پر پابندی نہیں لگائی جائے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے ٹویٹ کی ہے کہ سیاست پہ ایکسپرٹ ہونے کے لیے سیاسیات کی ڈگری ضروری ہے۔ میرے پاس انسانی حقوق کی کوئی ڈگری نہیں، تو کیا میں ٹی وی پر انسانی حقوق کے معاملات پر بات کر سکتی ہوں؟ حکومت کی اس وقت جو میڈیا ہینڈلنگ ہے وہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، اس پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، اس حوالے سے حکومت کا امیج بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات و نشریات اور موجودہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری، پاکستان تحریک انصاف کی بہت مؤثر ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ بتائیے گا آپ کی جماعت میں وزیر اعظم کے لیول پہ آپ کو ادراک ہے، اسد عمر صاحب کو ادراک ہے، شیری مزاری کو ادراک ہے، اور لوگوں کو ادراک ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ اور یہ جو پالیسیز ہیں جو پیمرا کی اور دوسری وہ حکومت کا امیج خراب کر رہی ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے حکومت کا جو میڈیا میں جو تاثر آ رہا ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس کا ادراک ہے وہ ٹاپ لیول پہ آپ کی جماعت میں اس بات کا؟ دیکھیں عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے میرا تو اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ جب میں انفارمیشن منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی، اس کے بعد جو پہلی میری ملاقات ہوئی مالکان سے، تو اس میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیے اس وقت جو گورنمنٹ کے ایڈورٹیزمنٹ ریٹس ہیں وہ 3 گنا مہنگے ہیں، 300 گنا مہنگے ہیں پرائیویٹ ایڈورٹیزمنٹ سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کلائنٹ کے طور پر ٹریٹ کریں، مینٹور کے طور پر ٹریٹ نہ کریں، اور گورنمنٹ آپ کو ایک اپنی سبسیڈری کے طور پر ٹریٹ نہ کرے۔ اگر ہم نے 2001 کے بعد اگر پاکستان میں جو چند کامیابیاں، بڑی کامیابیاں جن کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی جو کامیابی ہے وہ میڈیا کی آزادی ہے، اور پھر جوڈیشری، ایک طاقتور ادارے کے طور کے اوپر جوڈیشری۔ ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جن سے ہماری جوڈیشل انڈیپینڈنس ریورس ہو یا ہماری جو میڈیا کی طاقت ہے وہ کم ہو۔ اس لیے اور دوسرا جو اس وقت لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میڈیا کی جو طاقت ہے اس کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیک نیوز کے ذریعے، فیک انالیسز کے ذریعے کیمپینز لانچ ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے فواد چودھری صاحب یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ سن 2019-18 میں ہو رہا ہے یا 17 میں بھی ہوتا تھا، 16 میں بھی ہوتا تھا، 15 میں، یا اب زیادہ ہو رہا ہے یا ابھی ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، پہلے بھی ہو رہا تھا۔ جو میڈیا طاقت پکڑتا گیا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا گیا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ توازن جو ہے نا وہ ہمارا کہیں کھو گیا ہے، اس کو ہمیں واپس لے کے آنا ہے۔ لیکن یہ توازن ایسے واپس نہیں آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ میڈیا کو سینسرشپ میں ڈال دیں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ پیمرا کہے کہ یہ چلائیں اور یہ نہ چلائیں، اینکرز اس شو پہ جائیں اور اس شو کے اوپر نہ جائیں۔ یہ توازن آئے گا جب آپ اس میں قوانین لا سکیں گے، قوانین میں جو سقم ہے وہ دور کر سکیں گے، فورم بنا سکیں گے، جس طرح سے ہم نے کوشش کی تھی پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنے، جس میں ہم سوشل میڈیا کو
ٹی وی میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو ایک ہم جوڈیشل فورم دے سکیں جہاں پہ جو متاثر شخص ہے وہ بھی اپنی شکایت لے کے جا سکے، اور جو میڈیا اگر متاثر ہے تو وہ بھی اپنی شکایت لے کے جا سکے، جو انفارچونیٹلی بعد میں اس کو اس طرح سے پرسو نہیں کیا گیا۔ میری جو اگر آپ آئیڈیل سچویشن یہی تھی کہ ہم ایسے قوانین کے ذریعے اس کو بہتر کریں جس میں دونوں جو فریق ہے یعنی میڈیا بھی اور دوسرا جو متاثر ہے ان کو ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ دے سکے۔ لیکن یک طرفہ طور کے اوپر اگر ہم اس طرح کی اقدامات کریں گے تو ظاہر ہے اس کو میڈیا بھی پسند نہیں کرے گا، اور یہ پاکستان کی جو کامیابی ہے کمیونیکیشن کا فقدان ہے فواد چودھری صاحب، پرائم منسٹر سے کتنے آگاہ ہیں کہ جو ہر لحاظ سے میں ایک ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں، بہت ساری پہلی بار چیزیں ہو رہی ہیں، یقیناً بہت مشکل صورتحال ہے، ویکنیسز بھی ہیں، مگر یہ کہ دوسری طرف بھی ویکنیسز ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اچھا پیغام ہے وہ نہیں پہنچ رہا ہے اور پبلک تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دوران جو ہے اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بڑا حصہ میڈیا کا جو ہے وہ بہت ہی حکومت کے لیے بڑا منفی تاثر رکھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس جلتی میں جو ہے وہ تیل کا کام کر رہا ہے یہ پیمرا کے احکامات اور یہ ایڈوائسز اور یہ ساری چیزیں، یہ بہت ہی خطرناک راستے پہ حکومت چل پڑی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے آپ نے ادراک کی بات کی ہے تو ادراک تو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے یہ بہت میڈیا سینسٹیو پارٹی ہے، اور فرینکلی ہمیں تو حکومت ملنے میں بھی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جس طریقے سے میڈیا نے کرپشن کو، بیڈ گورننس کو ایکسپوز کیا، لے کے آئے ان ایشوز کو سامنے لے کر کے آئے۔ ہم تو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہیں اور اتنی ہمارے پاس اس طرح کے وسائل بھی نہیں تھے کہ ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے، لیکن ہمیں میڈیا کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ حاصل رہا، جس کی وجہ سے آج ہم اگر اقتدار میں ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک صرف مجھے جو ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے بات، آپ میڈیا کی جو ہے وہ آپ بازو مروڑ کے کام نہیں چلا سکتے۔ میڈیا مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ بازو مروڑنا تو ہرگز بھی نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے جو یہ ایک سائنس ہے، ایک مینجمنٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ادراک اگر پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ ہم نے فواد چودھری صاحب یہ چیز ہم نے بڑی تشویش سے دیکھی کہ جب یہ پیمرا کی ڈائریکٹیوز آئیں اور یہ ساری چیز پہ بڑا شور ہو گیا تو بڑا اچھا لگا تھا کہ آپ نے یا اسد عمر صاحب نے یا شیری مزاری نے آپ نے اس چیز کو بڑا آبجیکٹیولی کرٹیسائز بھی کیا، اور آپ کی جو بات تھی وہ ریزونیٹ کی اور میڈیا نے اس کو پسند بھی کیا۔ پھر یہ خبر چھپی کہ آپ لوگوں کی سرزنش ہوئی ہے کابینہ کے اجلاس میں، اور شاید محترمہ فردوس عاشق اعوان نے شکایت کی ہے، اس سے پھر ایگریویٹ ہوئی یہ سچویشن کہ کیا اندر کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی سرزنش کس بات پہ ہوئی؟ نہیں، سرزنش کی بات تو خیر بالکل بھی نہیں ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے ضرور کہ آپ بات جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر ہونی چاہیے، باہر نہیں ہونی چاہیے، ٹویٹ نہیں کریں، اسٹیٹمنٹ نہ دیں۔ وہ تو ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈسپلن پارٹی کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن خود پرائم منسٹر کے ویوز بھی بالکل ہم سے مختلف نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو جو آدمی پرائم منسٹر صاحب کو جانتا ہے ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر ایک دیکھیے وہ تو ایک ان کی جو ایک سوچ ہے، جو وہ ایک ویسٹ پہ پلے بڑھے ہیں، ان کو ایک میڈیا انڈیپینڈنس کی اہمیت کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ڈیموکریسیز میں میڈیا کا جو رول ہے اس سے وہ آگاہ ہے، لہٰذا وہ تو کربس کے حامی نہیں ہو سکتے، نہ ہی وہ ہیں۔ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ کئی بار نیچے سے جو ہمارے کہہ لیجئے کہ شاہ سے زیادہ وفادار شاہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کئی دفعہ کا معاملات ہو جاتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے ان کے خیالات قطعی طور کے اوپر اسد عمر صاحب سے، شیریں مزاری صاحبہ سے یا میرے سے مختلف نہیں تھے جہاں تک یہ پیمرا کا یا اوور آل میڈیا کا انڈیپینڈنس کا معاملہ۔ تو اب آپ کو کچھ کریکشن نظر آئے گی آگے، کیونکہ دیکھیں نا کہ اس پہ رسپانس کتنا آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات، حکم، میڈیا کا رسپانس، محترمہ فردوس عاشق اعوان کو اب شو کاز ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہم سمجھے کہ کچھ کریکشن آئے گی جو اس وقت جس انداز کی ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس میں؟
دیکھیے وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ جو اپنا ہے ٹیسٹ آف پڈنگ جو ہے وہ اس کو کھا کر ہی پتہ چلے گا، اور کریکشن آنی چاہیے، ڈیفینیٹلی کریکشن آنی چاہیے. تاثر جو ہے وہ ہمارا یہ جس طرح سے اگر کامران خان اس کے اوپر سیگمنٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کربز ہیں میڈیا پہ، تو دس از سم تھنگ ویری سیریس. اور اگر آپ جیسا جو ایک جید آدمی ہے، معتمد آدمی ہے، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور پاکستان میں یہ میں اس پہ بڑا واضح ہوں، ہماری جو کچھ چیزیں جو بظاہر آپ کو وقتی طور پہ بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور دیکھیے ہم پہ بہت تنقید ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تنقید آپ کو لگتا ہے کہ غیر ضروری تنقید ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے، بٹ ان دا لانگ ٹرم یہ تنقید جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ساری عمر ہمیشہ جو حکومتیں تو نہیں رہتی ہیں، حکومتوں میں تو آنا جانا لگا رہتا ہے. اچھا فواد چوئی صاحب یہ بتائیے گا، چلے اس میڈیا سے ہٹتے ہیں، اب یہ کل آزادی مارچ ہے اور یہ اب تک اس کی ہینڈلنگ ہم نے دیکھا ہے کہ سپرب ہینڈلنگ ہے حکومت کی، نان کنفرنٹیشنلسٹ، جیسے جو اس کو اسموتھ سیلنگ ملی سندھ میں ویسے ہی پنجاب میں ملی، اور یہ اب اسلام آباد کی جانب جا رہا ہے. اور یہ ابھی ہمیں جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ کل بھی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ایک اسموتھ حکومت کی جانب سے، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ کنسرٹڈ پالیسی ہے حکومت کی کہ اس کو بالکل ایسے ہی چلنے دینا ہے. اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیبنٹ کی کہ کل کیا یہ ختم ہو جائے گا جب یہ وہاں پہنچیں گے، یا کل رات کو یا پرسوں صبح، یا یہ کہ یہ دھرنا ہونے والا ہے؟ اس پہ کیا پالیسی کیا ہے آپ کی، کیا سوچ کیا ہے آپ کی کیبنٹ کی؟ دیکھیں ہم تو فرینکلی جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو لانگ مارچ تھے اس میں تو بڑی پکڑ دھکڑ ہوئی تھی، اور خواتین تک کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا. پھر جو چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک صاحب، ان کے جو ہے وہ آنسو گیس شیل کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ہم نے تو اس سے بالکل ریورس پالیسی لی ہے، اور کہیں پر بھی کوئی قدغن نہیں ڈالی گئی. تمام لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور رسپانس بھی فرینکلی اتنا نہیں ہے جتنا کہ کئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب وہ پنجاب میں داخل ہوں گے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، باقی ہوگا کتنے ہوں گے. سو اس طرح کا رسپانس بھی دھرنے کو نہیں ملا، جو قابل اطمینان بات ہے. اور لگتا یہ ہے کہ سندھ نے اور پنجاب نے کم از کم جو ہے اس دھرنے کو مسترد کر دیا. اب دیکھتے ہیں کل اس میں کتنا اضافہ وہ کر پاتے ہیں یا کیسے اس کو کر پاتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اس کو آپ کتنی دیر اس کو چلا سکتے. دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ایک سٹیبلٹی چاہیے، اور سٹیبلٹی سے یقیناً جب آپ اس طرح کا ایک مزاج بناتے ہیں تو وہ خراب ہوتا ہے. اب پوری دنیا میں تو کرپشن کے خلاف لانگ مارچز اور احتجاج ہوتے ہیں، یہاں پر احتساب کے عمل کے خلاف ایک مارچ ہو رہا ہے. یہ بڑی ایک دلچسپ قسم کا جو ہے وہ نیریٹو ہے اور بیانیہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہے. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ کل جب وہ آئیں گے، کیونکہ ابھی تک تو فرینکلی مطالبے بھی کچھ سمجھ سے باہر ہیں. پرائم منسٹر کے استعفے کے علاوہ ان کا کوئی بات جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے کہ وہ کیوں استعفیٰ دیں، اور دھاندلی اگر ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے، کیا اس کے لیے ٹرائبونلز میں وہ گئے ہیں، انہوں نے کہیں کوئی ثبوت دیے ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. صرف لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی ریلیونس بنانا چاہتے ہیں. اگر ریلیونس کی بات ہے تو وہ تو پھر انہوں نے میڈیا کی توجہ ویسے فواد چوئی صاحب کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN اس سے تقریباً لا تعلق رہی ہے، ہمیں کہ عملاً بلکہ ہمیں کہنا چاہیے لا تعلق رہی ہے. اسی دوران نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک سیریس سچویشن سے گزر رہے ہیں، میڈیکل کنڈیشن، لیکن حکومت نے بہت ہی ایمپیتھی شو کی ہے ان کے ساتھ، اور مریم ان کے ساتھ ہیں صاحبہ. اور آج عدالت سے کیپٹن صفدر کی بھی بیل ہو گئی ہے. دوسری جانب زرداری صاحب بھی ایمس کے جو بھی ہر درجہ ممکن بہتر فیسلٹی ہے وہاں پر ہیں، وہاں وہ لگ رہا ہے کہ بہت کمفرٹیبل ہے. تو اب یہ جو احتساب کا عمل ہے، اور پھر جس طرح سے پیپلز پارٹی اور PMLN نے رسپونڈ کیا ہے اس پوری کیمپین میں، اس سے کچھ اثر ہوگا اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات کے درمیان؟ دیکھیے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے فرینکلی. اس وقت حکومت کا اپوزیشن سے کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے کسی پالیسی کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر، چاہے وہ معاشی پالیسیاں ہوں، چاہے آپ کی کوئی فارن افیئرز کی پالیسی ہو. کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے اوپر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو PTI ہے، عمران خان ہے، وہ ووٹ لے کر کے اس بات کے اوپر آئے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، احتساب کریں گے. اپوزیشن کے لوگ جو ہیں اس میں آ کے پھنستے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے کیسز جو ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، وہ ہم دے نہیں پاتے.
اس کی وجہ سے ایک تلخی آتی ہے اور یہ ایک پرسنل تلخی بن جاتی ہے. اس کا سیاست سے زیادہ وہ تعلق ہے کیونکہ وہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی ایک پرسنل تلخی شروع ہوتی ہے. اب اس کے اوپر کمپرومائز کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے. سو یہ ایک پرابلم جو ہے وہ رہے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اور وہ جب تک ان کی لیڈرشپ جو ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے جو نیب کی پلی بارگین آپشن ہے وہ استعمال کریں, آپ جیلوں میں نہ رہیں. اب وہ پیسے بھی نہیں دینا چاہتے, وہ جیل بھی نہیں جانا چاہتے, وہ کرپشن کے پیسوں جو ہیں وہ باہر بھی منتقل کرنا چاہتے ہیں. سو یہ ایک ان ایکسیپٹیبل قسم کی سچویشن ہے جس میں اپوزیشن نے پورے پاکستان کو ڈالا ہوا. تھینک یو سو مچ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی.